آج میرے پاس خبر آئی ہے کہ فوج کے اندر، یہ خبر ہے، آئی ڈونٹ نو فار اٹس ٹرو، کہ عاصم منیر نے آرڈر دیا، حالانکہ یہ خود شیعہ ہے بائی دا وے، یہ تقیہ میں ہے، لوگ کہتے ہیں جی سنی خاندان سے تھا، لیکن میرے پاس 100% خبر کنفرمڈ ہے کہ یہ کنورٹ ہو گیا شیعہ میں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، لیکن تقیہ میں، شیعوں میں ایک ہے تقیہ کہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم شیعہ ہیں، کہ ہمارے پاس ظلم نہ ہو، یہ پرانا عباسیوں کا اور امیت کے زمانوں کا تھا، لیکن یہ کنورٹڈ شیعہ ہے، اس کی بیوی بڑی کٹر شیعہ ہے، اس کی بیوی کا تمام خاندان بڑا کٹر شیعہ ہے، بہت مجھے پتا ہے ان کے متعلق، لیکن اگر اس نے یہ کر دیا ہے کہ جی شیعہ آفسر پہ پروفائلنگ کرو گے، ایران سے جنگ ہو رہی ہے کو بیچ میں، بیکاز اس کو خوف، سب سے زیادہ خوف کہاں ہے؟ جہاں سے اس کی طاقت ہے وہ ہے فوج، تو یہ اس وقت ماحول ہے پاکستان کے اندر اس آدمی کے طریقے سے. سو واٹ ڈو یو تھنک یہ کس طرف جا رہا ہے عاصم منیر؟ جے ہند، سواگت ہے دوستوں آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستوں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آگے آنے والی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے. بات رہی دوستوں پاکستان کی، تو پاکستانی آرمی آپ کو پتہ ہی ہوگا کس طرح سے یہ دوستوں ابھی جو ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جس طرح یوز چل رہا تھا، اس کے بیچ پاکستان کا آرمی چیف دوستوں عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہنچا تھا اور وہاں پر دوستوں اس نے ڈنر بھی کیا تھا. تو اس کے بعد دوستوں پاکستان میں کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستانی آرمی پر پہلے ہی سوال اٹھا رہے تھے، اور ان کو ایک بار پھر سے موقع مل گیا، اور موقع دوستوں یہ بالکل سچ بھی تھا، کیونکہ اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ بھی تو دوستوں ایک مسلم کنٹری ہوتے ہوئے یہ آئے دن اسلام کی ٹھیکیداری کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کس طرح سے ان کو دوستوں ان کے ساتھ غداری کی، اور ٹھیک ویسا ہی دوستوں اس بار ایران کے ساتھ کیا. ایران ویسے دوستوں شیعہ بہول کنٹری ہے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے پاکستانی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عاصم منیر خود بھی شیعہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور ایران کے معاملے میں یہ دوستوں پیسے پکڑ کر آ گیا. تو پاکستانی آرمی کے لیے پاکستانی آرمی کے جتنے بھی جرنیل ہیں ان کو دوستوں جب کبھی ڈالر دکھایا جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے بالکل لیٹ جاتے ہیں، اور ٹھیک امریکہ کا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے حکم ان کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈالر بھی ملتے ہیں. اس کی وجہ سے دوستوں پاکستانیوں کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی اوقات باقی نہیں رہ جاتی، یہ پاکستانی میڈیا خود کہتا ہے. تو ہم آپ کے لیے دوستوں اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. کہ یار اس ملک میں یہ گندے بغیرت لوگ جو آ جاتے ہیں، سیاستدان بنتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ جاہل ہیں انتہائی، پیسے کے زور وہ پہ. تبدیل ہو گیا نا، 8 فروری کو تبدیل ہو گیا، عمران نے وہ پیٹرن چینج کر دیا. ٹھیک ہے جی، ایبسولیٹلی میرے یہ کہ عمران کو آ کے وہ کرنا تھا. عمران نے اپنی زندگی اس میں برباد کی ہے. ہم لوگوں کو کیا اب احساس یہ ہو گیا ہے کہ یہ ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ ہم لوگوں نے ان مجرموں کو سر پہ بٹھایا، اپنے سر پہ لا کے ہم لوگوں نے، ہمیں اس کی ذمہ داری لینی ہے. چونکہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم ہی کو اسے ختم کرنا ہوگا. یہ ایسے نہیں ہوگا. جب آپ ایک چیز شروع کرتے ہیں تو آپ ہی اسے ختم کرتے ہیں. آپ نے انہیں عزت دی ہے، آپ نے ان کی اوقات سے اوپر بٹھایا ہے، آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے، ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کا مستقبل ہم نے خراب کر کے ان لوگوں کو ان کے جہنم بھرا ہے. ان کی لالچ کا دوزخ جو نہ ختم ہونے والا ایک ہے، جس میں ہم اپنی پیٹ کاٹ کے خون پسینے کی کمائی اپنے بچوں سے چھین کے انہیں دیتے رہے ہیں. ہم نے یہ کیا ہے تو ہمیں ہی یہ ذمہ داری لینی ہوگی. عمران خان نے اپنے حصے سے بہت زیادہ کر دیا. اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس نے چونکہ وہ بہادر آدمی ہے، اس نے یہ ذمہ داری لی کہ جی میں یہ کرتا ہوں. لیکن اس نے بار 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 یہ چیز کہی ہے کہ یہ ہم لوگوں کی جنگ ہے، ہمیں لڑنا ہے. ہماری جب تک ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، آئی تھنک سمجھ آ گئی ہے، سب کو آ گئی ہے. خوف بہت ہے، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس آدمی نے، اس کی چونکہ طاقت بندوق سے اس کے پاس ہے، بندوق کی گولی سے اس کے ساتھ ہے، لوگوں کی عزتیں، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے اور لٹوانے کے اس کے پاس ہے. 1.5 لاکھ سے زیادہ اس نے ریڈ کروائے ہیں لوگوں کے گھروں پہ، ان کے کاروباروں پہ تباہی بربادی مچائی ہے. اس نے فوج کے اندر بھی خوف اور دہشت کی فضا ہے. اب یہ آج کی مجھے خبر ملی ہے کہ جی فوج میں جو شیعہ افسر ہیں ان کی کلوز مانیٹرنگ ہوگی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہنے کے لیے. میں اس بات کو ایک خاص طور پہ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں. جب میں یہاں بات کر رہا تھا اس کے باجوے کے خلاف، بہت یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لوگوں کو شاید پتہ نہیں. جب میں باجوے کے خلاف بڑی بات کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے پہلی اسیسینیشن اٹیمپٹ
اس وقت آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی میری, اور یہ میں اگست 2022 کی بات کروں. انہی دنوں میں باجوہ نے اپنے لوگ میرے خلاف دوڑا دیے اور بہت زیادہ بات پھیلا دی. اس آدمی نے, اس کی ذرا شکل دیکھے, اس آدمی نے بات کیا پھیلائی کہ جی حیدر مہدی جو ہے اس کو کوئٹہ میں اریسٹ کر لیا گیا ہے, وہ پیسے تقسیم کر رہا تھا فوج کے شیعہ افسروں کو. وہ جنوری کون سی تاریخ پتہ نہیں, اور میں یہاں تھا, آئی واز ان کینیڈا. تو جس آدمی نے لکھا وہ کرنل تھا, وہ باجوہ سے 2 کورس سینئر تھا, باجوہ کا سارجنٹ تھا پی ایم اے میں. اس نے کیا تو میں نے اس کو, آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ کون ہے, میں نے اس کو میں نے کیا, میں نے کہا یار کرنل نام بھول گیا ہوں, آرٹلری کا تھا. میں نے کہا یہ تو نے کس چکر میں بات کی ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تو بڑا زبردست آپ کا کیریئر تھا, آپ تو اکیڈمی ایس سی او تھے, آپ کرنل ایس جی مہدی کے بیٹے ہیں, گروپ کمانڈر بڑے. مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مجھے کہا کہ جی یہ حیدر مہدی کے ساتھ, تو میں تو سر آئی ایم ویری سوری. اس نے میرے سے معذرت کی, معافی مانگی. وہ تھا 60th لانگ کورس کا, یہ 62nd کا ہے. تو یہ پتہ, میں نے کہا وہ آیا ادھر سے ہے, کہتا سر ادھر سے آیا. باجوے نے اس کو کہا کہ تو یہ فوج میں پھیلا دے, اور بتا آپ سوچیں کتنی خطرناک بات پھیلائی کہ جی فوج کے اندر شیعہ اور سنی افسر اب علیحدہ علیحدہ ہے. اور یہ میں 2022 کی بات کر رہا ہوں. آج میرے پاس خبر آئی ہے کہ فوج کے اندر, یہ خبر ہے, I don't know how far it's true, کہ عاصم منیر نے آرڈر دیا, حالانکہ یہ خود شیعہ ہے بائی دا وے, یہ تقیہ میں ہے. لوگ کہتے ہیں جی سنی خاندان سے تھا, لیکن میرے پاس 100% خبر کنفرمڈ ہے کہ یہ کنورٹ ہو گیا شیعہ میں, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, لیکن تقیہ میں. شیعوں میں ایک ہے تقیہ کہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم شیعہ ہیں, کہ ہمارے پاس ظلم نہ ہو. یہ پرانا عباسیوں کا اور امیت کے زمانوں کا تھا, لیکن یہ کنورٹڈ شیعہ ہے. اس کی بیوی بڑی کٹر شیعہ ہے, اس کی بیوی کا تمام خاندان بڑا کٹر شیعہ ہے, بہت مجھے پتا ہے ان کے متعلق. لیکن اگر یہ اس نے یہ کر دیا ہے کہ جی شیعہ افسر پہ پروفائلنگ کرو کہ ایران سے جنگ ہو رہی ہے کو بیچ میں, بیکاز اس کو خوف, سب سے زیادہ خوف کہاں ہے جہاں سے اس کی طاقت ہے, وہ ہے فوج. تو یہ اس وقت ماحول ہے پاکستان کے اندر اس آدمی کے طریقے سے. سو واٹ ڈو یو تھنک, یہ کس طرف جا رہا ہے عاصم منیر؟ ارے بھائی, یہ خوف کی جہاں تک بات ہے نا, عمران خان نے بے اچھا دفعہ کہا ہے کہ خوف کے یہ خوف سب سے زیادہ کیا ہے, کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی عزت خراب کریں گے اور آپ کو جان سے ماریں. ہم نے یہ اسی 3 سال کی تحریک میں ہم نے دیکھا ہے, جہاں 200-300 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, یہ ڈالے والے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, یہ انہیں بھگا دیتے ہیں. جہاں پہ 1 2 4 کو علیحدہ کرتے ہیں, یہ وہاں پہ پکڑتے ہیں, گھروں میں جا کے جہاں 5 7 10 لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو کرتے ہیں. جب تک ہم لوگ اکٹھے ہو کے یہ عہد کر کے نکلیں گے نہیں, اس وقت تک یہ چیز رکنے والی نہیں ہے. یہ ہمیں علیحدہ کر کے مارتے رہیں گے. جیسے مردار خور ہوتے ہیں نا, وہ جانوروں کو علیحدہ کر کے اپنے ریوڑ سے, اپنے ہرڈ سے ہٹا کے ایک ایک کر کے مارتے رہیں. اچھا, جہاں تک یہ شیعہ والی بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ بہت ہی کمپلیکس ہے. یہ بنگالیوں کے ساتھ بھی انہوں نے کیا. اول تو بنگالیوں کو آنے نہیں دیتے تھے یہ فوج میں, کہ چھوٹے چھوٹے گٹھے کالے کالے بنگالی ہیں, یہ لڑیں گے نہیں لڑنے کا. یاد ہے کچھ ساری چیزیں. جی. اب یہ لوگ یہ مانیٹر کرتے ہیں. یہ ضیاء الحق کے ٹائم سے انہوں نے, اچھا میں سوری آپ کو انٹرفیئر کر رہا ہوں, ضیاء الحق کی میں بات کر رہا ہوں. یو نو ضیاء الحق کے, حالانکہ ضیاء الحق کٹر کنزرویٹو ایک دیوبندی مولوی کا بیٹا تھا, اور بڑا کٹر اس کی ایک رائے تھی, اور فرام اے ریلیجس پرسپیکٹو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیعوں کو اتنا پیار سے نہیں دیکھتا. لیکن سعودی عربیہ نے جب ہماری ٹروپس یہاں سے جا رہے تھے, اور میں اس کا آئی واز ان دی آرمی, اور مجھے پتہ ہے وہ سعودی عربیہ نے آبجیکٹ کیا اور ضیاء سے کہا کہ جی آپ نے شیعہ آفیسرز اور ٹروپس نہیں بھیجنے. ضیاء الحق جیسا آدمی, اس نے کہا سعودی عربیہ کو کہ اگر شیعہ آفیسر یا ٹروپس نہیں آئیں گے تو پاکستانی کوئی ٹروپس نہیں بھیجے گا. یہ یاد رکھیں, بڑی امپورٹنٹ چیز میں بتا رہا ہوں, اس لیے کہ فوج کے اندر یہ شیعہ سنی کی تفریق بہت کم ہوتی تھی. ہاں پٹھان پنجابی کی بہت زیادہ تھی, لیکن شیعہ سنی کی نہیں تھی. ٹھیک ہے,
अहमदी कादियानियों की हाँ हो गई थी और लोगों को साइड पे, हालांकि एक मेरा बहुत करीबी दोस्त कप्तान था, वो गार्ड बटालियन जो जिया की थी उसके अंदर कप्तान था, चूंकि डर हुआ कि जी ये जो है जी ये अहमदी है, उसको पोस्ट आउट कर दिया। उसने पब्लिकली, जिया एक जगह पे आया, उसने पब्लिकली कहा मेरा नाम ये है, मैं अहमदी हूँ, मुझे मेरी यूनिट से पोस्ट आउट किया है कि चूंकि मैं अहमदी और मैं गार्ड बटालियन में हूँ। जिया ने उसको वापस पोस्ट करवा दिया। तो जहां जिया को खैर मैं बहुत बुरा समझता हूँ, उसने तबाही मचाई है पाकिस्तान की। आज की जो पाकिस्तान की तबाही है उसके जो अगर तीन बड़े सतून है ना, उसमें अयूब है, खैर याया ने तो तोड़ दिया मुल्क, जिया और मुशर्रफ। एनीवे, तो ये आई जस्ट वांटेड टू इंटरवीन एंड लेट यू नो। अच्छा, आज का प्रोग्राम हम जल्दी खत्म इसलिए करना चाह रहे हैं, आई डोंट वांट टू गो टू ईरान इराक, लंबा हो जाएगा, सो विल स्टिक टू पाकिस्तान एंड आई वांट टू आस्क यू दिस लास्ट क्वेश्चन। ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि फौजी जो है, अफसर और जवान जो है, अब वो शिया सुन्नी डिवाइड भी देखना शुरू कर लिया। उसने देख लिया कि आपका आर्मी चीफ जो है वो मिल गया है ट्रंप से, और ट्रंप जो है वो सबसे बड़े जो सयूनी ताकत है इस दुनिया की, इजराइल, वो ईरान के खिलाफ जंग कर रहे हैं। पता नहीं ये आदमी क्या बेच के आ गया। तो ये जो फौजी सिपाही अफसर जवान हैं, ये इस आदमी को कब तक सपोर्ट करेंगे, कब तक? दैट्स माय क्वेश्चन। कब तक सपोर्ट करेंगे अपने डिसिप्लिन के चक्कर में, अपनी ट्रेनिंग के, कि ये आपका मुल्क जो है काफिरों के हाथ बेच जाए? सर, मेरा उससे पहले सवाल ये है कि क्या ये डिसिप्लिन और ट्रेनिंग के चक्कर में है, क्या ये लालच के चक्कर में है? क्या हमारे सारी चीजें, ट्रेनिंग, ऑर्डर, अंग्रेजी नुमा हुकूमत, कॉलोनियल माइंडसेट, कभी इन्होंने किसी को सजा होते हुए नहीं देखा, कानून तोड़ने वाले के, आइन तोड़ने वाले के। बहुत ज्यादा मराहत आ गई हैं, बहुत ज्यादा इनको प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं, प्रॉपर्टी है, नौकरी भी मिलती है बाद में 3-3, 4-4 साल। आप सोचिए, एक कप्तान फोन उठा के अगर किसी को, डीसी को, एसी को फोन करता है, उसको भी काम हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और इससे पहले दोस्तों, जो इनका आर्मी चीफ बाजवा था, उसको भी बताया जाता था कि ये अहमदिया मुस्लिम है। अहमदियों को भी दोस्तों पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर की भी इन्होंने हत्या कर दी थी। और दूसरी तरफ दोस्तों ये सिया आसिम मुनीर के बारे में बातें आ रही है, यह भी दोस्तों सच हो सकती है। तो इस तरह से इसने एक सिया कंट्री ईरान था उसको, बल्कि एक तरफ जब पाकिस्तान के जितने भी नेता लोग वह अपनी संसद में और बाहर ईरान को सपोर्ट करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन आर्मी चीफ अब उधर अमेरिका में बैठ कर सौदा कर रहा था। तो यह पाकिस्तानी जर्नलों की दोस्तों पुरानी आदत रही है, और ठीक उसी पर जो भी जर्नल, नया जर्नल आता है, वो पुराने उसी कदमों पर चलता रहता है। आगे आने वाले दिनों में दोस्तों हो सकता है ईरान भी, बलूचिस्तान का मामला है उसको शायद ईरान भी सपोर्ट करेगा, और इससे पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चर्चा कर रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी भी इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन जो अफगान तालिबान इनके बारे में जो बात कहते थे, उस बात पर इसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करके पक्की मोहर लगा दी। और अब दोस्तों ईरानियों को भी किसी तरह का शक हुआ पाकिस्तानी आर्मी पर नहीं रहा है। तो इसके आने वाले दिनों में नतीजे तो पाकिस्तानी आर्मी को जरूर भुगतने होंगे। तो देखते हैं ईरान किस तरह का कदम उठाता है। तो हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।